لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. صبح 2 گھنٹے کام اور شام کے 6 گھنٹے برابر ہیں. اور یہ غیر مسلم اب اس پر آ رہے ہیں. چائنیز صبح میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے صبح 6 بجے دیکھا مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، آلو پیاز ٹماٹر بک رہے ہیں. ہم نے کہا یار ہمارے یہاں 6 بجے صبح جاؤ مارکیٹ، لوگ پاگل سمجھ کے آپ کو جیل میں بند کر دیں گے، یار یہ کچھ ذہنی مریض آ گیا. 12 بجے تک بھی مارکیٹیں کھلی نہیں ہوتی. 12 بجے آپ صدر میں جاؤ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہی نہیں ہوگا کوئی. تو یہ نحوست، یہ بے برکتی کیوں ہے؟ ہم کمپرومائز میں لگے رہتے ہیں. یار وہ کیا کہے گا، یار وہ کیا کہے گا، یار یوں کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا، یار وہ کیا کہے گا، یار وہ ابھی 3 بجے اس نے بلایا ہے وہاں چلے جاؤ، 3:45 بجے اس کی دعوت ہے وہاں چلے جاؤ، آج اس نے حلوہ پوری لا کے رکھ دی ہے. اگرچہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھائی پھٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، دھماکے سے ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن اگر میں نے حلوہ پوری نہیں کھائی تو کسی کا دل دکھانا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے بھائی. اسلام کسی کا دل دکھانے کی، ہارٹ اٹیک سے مرنے کی اجازت دیتا ہے، برین ہیمریج سے فالج ہونے کی اجازت دیتا ہے، قومے میں لقوے میں جانے کی اجازت دے رہا ہے، مگر اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کسی مسلمان کا دل دکھاؤ. لے آؤ 2 پوریاں اور لے آؤ بھائی. ایسا ہی ہو رہا ہے نا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اخلاق او بھائی یہ والے اخلاق نبی نے نہیں سکھائے ہیں. یہ کون سے اخلاق کی بات کر رہے ہو یار؟ یہ والے تھوڑی سکھائے نبی نے، اصول پہ تھوڑی سمجھوتا ہوتا ہے. اخلاق وہ ہیں کہ کسی کے بچے کو لے کے آپ نے پالا، محبت سے پالا، یہ اخلاق ہیں. بیوہ عورت سے شادی کی، ان کے یتیم بچوں کو محبت سے لے کے پالا، زوجہ کے ساتھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی، بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے دوستوں کی برائیوں پہ پردہ ڈالا، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی کی جائے، آپ چاہتے تھے میں سب سے میرا دل صاف رہے. یہ ہے اخلاق. ہم نے اخلاق کا مطلب یہ لیا کہ جو منہ میں جو ٹھونس رہا ہے کھا لو، جو جس ٹائم پہ بلا رہا ہے مل لو، جو جب ملاقات کے لیے آ رہا ہے بیٹھ جاؤ، چاہے دوسرے اہم کاموں کی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ جو لڑکے پڑھتے نہیں ہیں نا، ان کی ایک بڑی وجہ اخلاق بھی ہے. دوست احباب ہے، کبھی کوئی گٹر کے ڈھکن پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کبھی کوئی سنوکر کلب لے کے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے پڑھنا ہے، میرا MBBS میں میرے ابا نے اتنی مشکل سے میرا ایڈمیشن کروایا، مجھے پڑھنے دو. یار دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر لگا لو دوستی، بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ. کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے، اور کبھی جناب سنوکر کلب چلے گئے. تو ڈاکٹر بنے گا. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر تھے، چائلڈ اسپیشلسٹ. اب اتنی پرانی بات ہو گئی، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا. وہ بچوں کا علاج کراتے تھے، ان کو علاج میں کوئی مزہ نہیں تھا. تو مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ پڑھتے تو تھے ہی نہیں، تو یہ علاج کہاں سے کریں گے. کہہ رہے ہم نے دیکھا MBBS کے دوران، ہاؤس جاب کے دوران بھی یہ بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے پابندی سے. ان کو بیڈمنٹن کا شوق تھا تو یہ بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے اور کسی طرح امتحان گزارا چلا کے پاس کر دیتے. دوستی یاریاں بہت تھیں تو اس لیے دوستیوں یاریوں میں یہ بیڈمنٹن کو زیادہ فوکس کیا، لہذا اب ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر بھی پڑھنے کا ذوق نہیں ہے کہ چلو اس وقت نہیں پڑھا تو اب پڑھ لو. تو کبھی کوئی ہاتھ میں ان کی کتاب نہیں دیکھی ہم نے، اس وقت بھی ان کے وہی شوق. تو یہ میں بھی لوفری کو جائز کہتا ہوں، مگر ایک حد تک نا لمیٹڈ ہونی چاہیے نا. یہ بھائی لمٹ ہونی چاہیے نا اس کی. یہ تھوڑی کہ چٹنی زیادہ ہے اور کھانا کم ہے. چٹنی تو کھانے کو ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ ہمارے حضرت جب ہم طالب علم تھے نا، ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے دوستیوں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی ہم پہ. ہمارے اساتذہ نے بھی کسی سے دوستی لگانے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. ہم کالج سے آئے تھے نئے، ہم نے کہا یار یہ تو نبی کے اخلاق نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے دوستی ہونی چاہیے، تعلقات ہونے چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستی پر کیا ہے، بولو نا، پابندی. اور فرماتے تھے کہ نہ کسی سے دشمنی کرو نہ کسی سے دوستی. تو بھائی کیسے ملے بھائی؟ فرمایا کوئی بندہ آتا ہے ملنے کے لیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی خیریت، چائے وائے کھانا پینا، اچھا نہیں، چلو ٹھیک ہے، بس وہاں بیٹھے ہیں آپ کے، ہم پڑھ رہے ہیں اپنا آرام سے. اس سے زیادہ فری ہونے کی کسی سے اجازت؟ وجہ اس کی بھائی آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو. دوستیاں لگانے میں نقصان کیا ہے کہ جب دوستی ہوگی تو نبھانی بھی پڑے گی.
پھر کبھی وہ کہہ رہے دہی لے آؤ, کبھی کہہ رہے دودھ لے آؤ, کبھی کہہ رہے آج چلو فلاں جگہ چل کے چائے پیتے ہیں. تو جس کام کے لیے یہاں آئے ہو, تمہارے باپ نے تمہیں یہاں داخل کیا ہے, وہ دوستیوں کے لیے داخل بولو بھائی نہیں کیا. دوستیوں پر بھی پابندی. اور یہی ہمارے جتنے بڑے بڑے علامے دنیا میں گزرے ہیں, یہ دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ دوست جو ٹائم ویسٹ کرے. ہاں بعض دوستیاں آپ کے کام میں معاون اور معاونت کا ذریعہ بنتی ہیں, مدد کا ذریعہ بنتی ہیں, وہ ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہیں. لیکن آج کل ایسے دوست مارکیٹ میں زیادہ تر تو ٹائم ویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں, آپ کو آپ کے ویژن تک پہنچنے نہیں دیں گے. وہ دوستی جو آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے, اس کا ویژن بھی وہی ہو جو آپ کا ویژن ہے, وہ دوستی تو اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ تو انسان بنا کے رکھے. دوستوں کو زیادہ, معذرت آپ لوگ کے بھی ایک دو دوست بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کے ایک دوسرے کے, تو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں. ہاں میں نے بتایا وہ دوستی جو دین میں معاونت بنے. اچھا اس میں ایک بات میں یہ بتا دوں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میرا بیان سن کے اچھے دوست کو بھی کاٹ دیں گے, دوست لیس ہو جائیں گے, تو پھر وہ اور کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں, تو پھر ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ اچھی دوستی کاٹ کے بری دوستیوں میں نہ پڑ جائیں. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے طور پر ہم کو کہتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ چرس اور سٹے والوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع کر دو, تو تمہارا دوست اگر شراب نہیں پیتا, کوئی اتنی بری بات ہے, تو چلاتے رہو, ٹائم ہی ویسٹ کر رہا ہے نا. کیونکہ اگر تم نے اس سے دوستی چھوڑ دی تو پھر اتنا تم نیک تو ہونی کہ کتاب لے کے بیٹھ جاؤ ہیں, سیرت پہ کتابیں پڑھنا, تم پھر گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھنا شروع کر دو گے لڑکوں کے ساتھ. اور ٹائم تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹنا. زانی کے بارے میں اخلاق کیا ہیں؟ بولو بھائی, 100 کوڑے لگائے جائیں گے کھلے عام. شرابی کے بارے میں اسلام کی سزا کیا ہے؟ کھلے عام 80 کوڑے مارو اس کو, کم بخت کو, ٹھیک ہے نا. اگر پکڑا گیا نا بدبو منہ سے آ رہی ہے اور آپ نہ ماریں, اسلامی حکومت کا کام ہے یہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اگر یہ چور کا ہاتھ کاٹا, حالانکہ 10,000 20,000 کی چوری کی, ہاتھ تو کروڑوں کا ہے. بات یہ ہے کہ چوری ایک ایسا جرم ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اتنا کچھ انسان کما لیتا ہے کہ اس جرم میں اسباب کی دنیا میں توبہ کرنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ چور توبہ بھی کرتے ہیں لیکن توبہ کرنے والوں کا ریشو کم ہوتا ہے. کیوں؟ جس گناہ میں محنت کم ہو, لذت بہت زیادہ ہو, وہ گناہ انسان مشکل سے چھوڑتا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. محنت کم اور پھل بولو نا بھائی زیادہ, اس میں مزے بڑے آتے ہیں انسان کو. اب دیکھو 20,000 روپے کمانے کے لیے ایک متوسط درجے کا آدمی کو کم از کم بھی 2 ہفتے لگانے پڑتے ہیں. رکشہ چلائے گا, اوبر چلائے گا, ٹیکسی چلائے گا. ایک نارمل آدمی ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے نا اس کو. چور کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. چور نے دیکھا آپ کی قیمتی گھڑی رکھی ہے, یوں کیا, تھوڑا سائڈ پہ کر دیا, پھر وہ حالات کا جائزہ لے گا. اس کو پتہ چلا نہیں پتہ چلا, چلو اٹھا کے جیب میں, چلو نکلو بھائی پتلی گلی سے. بس میں جا رہا ہے اور بھائی خیریت سے آپ, جیب میں ہاتھ ڈالا, بیٹھے بیٹھے 1,000 روپے کما لیے. اور اگر پورا بٹوا آ گیا, جتنے پیسے سارے آپ کے ہو گئے. پھر وہ ایک دن میں جب گنے گا جا کے نوٹ کہ یار یہ تو ماشاءاللہ 20,000 روپے, کیا کچھ نہیں کرے گا, تو پھر وہ ہر ایک کو اسی نیت سے دیکھے گا. وہ مفتی صاحب کو بھی اسی نیت سے دیکھے گا, گلے ملتے ہوئے یوں کر کے ہاتھ مارے گا. پھر اس کا دن بھر کا کام ہی یہ بن جاتا ہے, کیونکہ اس میں اتنا زبردست چسکا ہے. انگریز تو یہ دیکھتا ہے کہ 20,000 کی چوری کی اور ہاتھ کروڑوں روپے کا کٹ رہا ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ یہ 20,000 کی چوری صرف 20 کی نہیں ہے, یہ ساری زندگی لوگوں کی جیبیں ہی صاف کرے گا. اور جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا تو پھر یہ چھوٹی موٹی چوریاں نہیں کرے گا, یہ پاکستان کا صدر بنے گا. پھر سمجھ آئی؟ پھر اسٹیل مل کو کھائے گا, پھر اندرون سندھ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرے گا. پھر اس کو اس کا چسکا لگ کے, پھر ایسا چسکا لگے گا, پھر یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر لوگوں کو قتل بھی کرے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر جب اس پر کیس بنے گا تو اتنا کما چکا ہوگا یہ کہ ججوں کو بھی خرید لے گا. یہ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.